اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا اچھا میں بولتا ہوں اتنا اچھا بول کر میں دکھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ارے بولو بھائی، مسلمان، آواز بڑھا کے بولو، کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس بندے خدا کو کہا جاتا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اونچا بولو، کیا کہتے ہیں؟ اچھا ذرا ماحول تھوڑا سا بنائیے۔ ادھر والے لوگ امام حسن کے نام پر، ادھر والے لوگ امام حسین کے نام پر ہاتھ اٹھائیں اور لہا کے بولیں یا رسول اللہ، آواز بڑھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ جلدی بولیے، کون ہے؟ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان اس بندے خدا کو کہتے ہیں جس نے نبی مکرم رحمت دو عالم علیہ تحیت و ثنا کا کلمہ پڑھا ہو۔ آپ مجھ سے کہیں گے مولانا حسنین رضا منظری بریلوی، اگر مسلمان نام اس چیز کا ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہمارے قبیلے میں، ہمارے علاقے میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں لیکن پیدا دوسرے قبیلے میں ہوئے ہیں، جس کا تعلق دوسرے خاندان سے ہے، پیدا وہ دوسرے قبیلے میں ہے، لیکن جب بات کلمہ پڑھنے کی آتی ہے تو کلمے کے الفاظ وہ بھی دوہرا لیتے ہیں۔ تو کیا ہم ان لوگوں کو بھی مسلمان کہیں گے؟ تب میں آپ سے پلٹ کر عرض کرتا چلو، نہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کلمے کے دو ٹکڑے ہیں، کلمے کے دو جز ہیں، ایک کا ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ یعنی علماء بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان زبان سے کلمہ پڑھے، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب انسان دل سے نبی کو مانتا بھی ہو۔ اسی کو علماء اہل سنت اقرار باللسان تصدیق بالقلب کہا کرتے ہیں، یعنی دل سے کلمہ پڑھنا اور دل سے زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے مصطفیٰ کو ماننا۔ اگر ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر دل سے کلمہ تو نہیں زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے مصطفیٰ کو نہیں مانتا ہو، چاہے وہ انسان صدیق اکبر کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، عمر فاروق اعظم کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، عثمان غنی کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، مولا علی کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں۔ اب آؤ قریب آ جاؤ، امام اعظم کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، امام شافعی کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، امام مالک کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، امام احمد ابن حنبل کے زمانے کا ہو تب بھی مسلمان نہیں، امام یوسف کے زمانے کا ہو تب بھی مسلمان نہیں، امام زفر کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں۔ اور قریب آ جاؤ، غوث اعظم کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، خواجہ اجمیری کے زمانے کا ہو تب بھی مسلمان نہیں، وارث دیوا کے زمانے کا ہو تب بھی مسلمان نہیں، مخدوم کی چھوچا کے زمانے کا ہو تب بھی مسلمان نہیں، حضرت مسعود غادی کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں، اور آج کے دور میں امام احمد رضا کے زمانے کا ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا حسنین تب مسلمان کون؟ تو میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں ترازو سامنے رکھ رہا ہوں، ایسا ہے پیارے مسلمان اسے کہتے ہیں ایک طرف بیوی بچے ہو، ایک طرف ماں باپ ہو، ایک طرف رشتہ دار ہو، ایک طرف تمام خاندان والے ہو، ان کی محبت ایک پلے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلے میں آمینہ کے لال کی محبت کو رکھا جائے، مصطفیٰ صلی رحمت کی محبت کو رکھا جائے۔ اگر عشق رسول کا پلہ تمام رشتوں پر بھاری ہو جائے تبھی تم زمانے میں مسلمان کہلاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है आपके? जी आ रही है तो हाथ उठा के क्या बोलना है? सुभान अल्लाह दिल लगाओ सुन्नियो, दिल लगाओ। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। और बोल के दिखाइए क्या बोलना है। हाँ, आप जब सुभान अल्लाह बोलते हैं ना तो इसमें आप कहते हैं अल्लाह पाक है। क्या है? अल्लाह पाक है। ऊंचा बोलो, क्या है? पाक है। आप अगर ना भी कहेंगे तब भी अल्लाह पाक है, लेकिन जब आप जबान से कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, तो अल्लाह अपनी पाकी के सदके में हमें भी पाक कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है। अब आओ जरा करीब आ जाओ प्यारे, मुझे एक पैमाना हो गया। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत तमाम रिश्तेदारों, घर वालों, माँ बाप, अजीजों, अकारीब से ज्यादा मोहब्बत है, तभी हम जमाने में मुसलमान कहलाने के लायक है। अब आओ करीब आ जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर है और सामने आपके बेटे हजरत अब्दुल रहमान है, और बाप और बेटे आमने सामने आ गए। सामने बेटा खड़ा है, पीछे बाप है, और जब बाप और बेटे का मुकाबला हो गया तो एक दिन अब्दुल रहमान से सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, कहो बेटे क्या हाल है? तो सिद्दीक अकबर की बारगाह में हजरत अब्दुल रहमान ने अर्ज किया था, बाबा मालूम भी है आपको, एक ऐसा जमाना था, एक जंग के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे। उस जंग के मौके पर आप तो नबी की जानिब से जंग में गए थे और मैं काफिरों की जानिब से जंग में आया था, और मैं नबी का दुश्मन बन के आया था। आप नबी के वफादार बन के तलवार लेकर आए थे, मैं मुस्तफा का गद्दार बन के आया था। आप वफादार बन के तलवार लेकर आए थे, लेकिन बाबा जब उस जंग में आप भी थे और मैं भी था, आमना सामना मेरा और आपका हो गया, तो मेरे दिल में तो ख्याल आया तलवार नियाम से निकालूं और अभी एकदम बाप की गर्दन को जिस्म से अलहदा कर दूं, लेकिन फौरन दिल में ख्याल आया, ए अब्दुल रहमान क्या करने जा रहा है? अब्दुल रहमान ये दिल में क्या ख्याल किया, तू उसको कत्ल करेगा जिसने तुझे बचपन से लेकर जवान किया है, तू उसको कत्ल करेगा, अपने खानदान के मुखिया को मारेगा, अपने परिवार के मुरब्बी को मारेगा, अपने मुरब्बी का कत्ल करेगा। लेकिन जब ये जहन में सवाल आया था, फौरन मैंने तलवार को वापस किया और मैंने अब्बा आपको उस दिन मैदान में कत्ल नहीं किया, वरना मेरी तलवार होती, आपकी गर्दन होती, सर अलग होता, धड़ अलग होता। इतने में सिद्दीक अकबर कहते हैं, बेटे चुप जा, अब मैं तुझे बता ही देता हूँ, तू उस दिन जिस धर्म में था उस दिन तेरे धर्म की वो कमजोरी थी। अगर उस दिन बेटा तेरी जगह मैं होता और मेरी जगह तू होता, तब देख मैदान मुकाबला में मंजर क्या होता। अर्ज करते हैं अब्दुल रहमान, बाबा वो बताओ क्या मंजर होता? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरे लाल उस दिन ये होता, तेरी गर्दन होती और अबू बकर की तलवार होती। तो बेटे ने कहा था, बाबा आप बेटा समझ के कत्ल कर देते, कहा नहीं नहीं। तो फौरन सिद्दीक अकबर ने कहा, अगर उस दिन अगर बेटे का गर्दन होती तो अबू बकर की तलवार फैसला कर देती। उस वक्त में ना बेटा देखा जाता, उस वक्त में ना भतीजा देखा जाता, उस वक्त में ना भांजा देखा जाता, उस वक्त में ना बाप देखा जाता, उस वक्त में ना चचा देखा जाता। तो अब्दुल रहमान ने अर्ज किया, बाबा फिर आप कत्ल किस बुनियाद पर करते? तो फौरन सिद्दीक अकबर ने कहा, ये बता बेटे, ये जमीन खुदा ने किसके लिए बनाई है? ये आसमान खुदा ने किसके लिए बनाया? ये चांद खुदा ने किसके लिए बनाया? ये सूरज किसके लिए बनाया? ये सितारे किसके लिए बनाए? तो अबू अब्दुल रहमान ने अर्ज किया था, बाबा ये जमीन खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाई है, ये आसमान खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाया। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, ओ मेरे बेटे अब्दुल रहमान, जब सब कुछ मुस्तफा के लिए है तो इस दुनिया के अंदर वही जीने का हकदार है जो मुस्तफा का वफादार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मुस्तफा का वफादार है वही जमीन पे रहने का हकदार है। अरे बोलो यार, रूट बदल दें क्या? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया,
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، کیوں؟ وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ محبوب اس میں آپ موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھئی، تقریر بھی ہم ہی کریں گے، سبحان اللہ بھی ہم ہی کہیں گے؟ یا تو ایسا کرو، تقریر آپ کر لو، سبحان اللہ ہم کہیں گے، یا تقریر ہم کریں تو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ آپ کہتے رہیے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم اس لیے کہ آپ اس میں موجود ہو۔ علماء توجہ کریں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اس لیے محبوب آپ ان میں موجود ہو۔ اب اسی لفظ انتا سے علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان شریف میں بیان کرتے ہیں، انتا سے مراد کوئی اور نہیں، انتا سے مراد میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اے اللہ۔ محبوب آپ اس شہر میں ہو، جس شہر میں آپ، اس شہر کی قسم۔ توجہ کیجئے گا، اگر مصطفیٰ مکے میں ہو تو مکے کی قسم، مصطفیٰ مزدلفہ پہ ہو تو مزدلفہ کی قسم، مصطفیٰ غار ہرا میں ہو تو ہرا کی قسم، اگر مصطفیٰ سور میں ہو تو سور کی قسم، مصطفیٰ میزاب رحمت پہ ہو تو وہاں کی قسم، مصطفیٰ اپنے گھر میں ہو تو گھر کی قسم، مصطفیٰ مقام ابراہیم پر ہو تو وہاں کی قسم۔ اب آگے بڑھئے، اسی میں یہاں پر اسی آیت پاک کے تناظر میں ہمارے کچھ علماء کا اختلاف ہوا، ائمہ کا اختلاف ہوا۔ بعض ائمہ نے کہا کہ بھائی مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے تو مکہ افضل ہے، مصطفیٰ مقام ابراہیم پر گئے تو وہ جگہ افضل ہے، مصطفیٰ سور میں گئے تو وہاں کی جگہ افضل۔ تو اتنے میں امام مالک کہنے لگتے نہیں، اگر افضلیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو حضور مکے میں پیدا ہوئے، مکہ بھی افضل ہے، حضور مدینہ میں ہے، مدینہ بھی افضل ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل، لیکن ان دو جگہوں میں مکہ افضل یا مدینہ افضل اس انسان شش و پنج میں ہے۔ مکے کو افضل کہا جائے گا یا مدینے کو افضل کہا جائے گا، اس لیے کہ صراحت تو یہ بولتی ہے محبوب آپ جس شہر میں ہو اس شہر کی قسم، آپ جہاں ہو وہاں کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب تک اب امام مالک سے بیان کرتے ہیں سنو ائمہ، اس لیے خدا نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب تک مصطفیٰ مکے میں رہے تب تک خدا نے مکے کی قسم فرمائی، تب تک مکہ افضل ہو گیا، اور جب سے حضور مدینہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تب سے لے کے آج تک مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے۔ تب ایک امام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں مکہ افضل ہے، اس لیے کہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل وہاں مقام ابراہیم ہے، کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل وہاں میزاب رحمت ہے، کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل وہاں زمزم کا کنواں ہے، کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل وہاں مقام ابراہیم ہے، غار ہرا ہے، غار سور ہے، کسی نے کہا مکہ اس لیے افضل وہاں میدان عرفات ہے۔ اتنے میں ایک امام نے جواب دیا نہیں، مکہ اس لیے افضل، علماء توجہ کیجئے گا، مکہ اس لیے افضل یہاں پر خانہ کعبہ کا حج ادا کیا جاتا ہے، کعبہ کا حج کیا جاتا ہے، اس لیے مکہ افضل۔ تو امام مالک نے کہا نہیں، اگر حج کی بنیاد پر مکہ افضل ہے تو حج مدینے میں بھی تو کیا جاتا ہے۔ تو امام نے کہا تھا یہ بتاؤ، آج سے پہلے تم مکے میں حج کرتے حاجی کو دیکھا، آج سے پہلے مکے میں طواف کرتے حاجی کو دیکھا گیا، تب تو سمجھ میں آیا مکہ اس لیے افضل۔ لیکن آپ نے کہا مدینے میں بھی حج ہوتا ہے، تو مدینے میں نہ حاجی کو دیکھا گیا، مدینے میں نہ طواف کرتے دیکھا گیا، مدینے میں نہ انسان کو گھومتے دیکھا گیا، آج تک مکے میں حج ہوتا رہا، لیکن مدینے میں کب سے ہو گیا؟ تب امام مالک نے کہا سنو، فرق یہ ہے مکے کے اندر آسمان، مکے کے اندر زمین والوں کا حج ہوتا ہے اور مدینہ میں آسمان والوں کا حج ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। मक्के में जमीन वालों का हज होता है और मदीना में आसमान वालों का हज होता है। अब इमाम मालिक ने जवाब दिया था, ओ आइम्मा सुन लीजिएगा, फर्क ये है मक्के में हज करने वाला हाजी एक मर्तबा आया है, दोबारा भी आ जाएगा, जो मर्तबा आया है तीसरी मर्तबे भी आ जाएगा, चौथे मर्तबे भी आ जाएगा। लेकिन सुनो हाजी, सुनो इमाम, अगर जो मदीने में हज करने आया है, जो मुस्तफा के रोजे पे एक मर्तबा आ गया, उसे कयामत तक दोबारा आने का मौका नहीं मिलता है। ये मुस्तफा का रोजा है। अब ये हजरात, ये वही मुस्तफा है जिन्होंने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आपने अपनी इस दुनिया में आने के बाद पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया, पूरी दुनिया में इंसानियत का दर्ज दिया। पैगंबर ने उन लोगों की माथे जो माबूदा ने बातिला की परिस्तिश कर रहे थे, सरकार ने उन लोगों को वहां से हटाया, उस मालिक हकीकी की बारगाह में झुकाया, जिस मालिक हकीकी को पूजा जाना चाहिए था, जिसकी इबादत का जो हक जो इबादत का मुस्तहिक है, उसकी बारगाह में इंसान की पेशानी झुकनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा जमाना था जिस वक्त में नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, उस जमाने में एक दो नहीं बल्कि काबे में 360 बामाबूदा ने बातिला रखे थे। कोई लात की पूजा कर रहा था, कोई मनात की पूजा कर रहा था, कोई हुबल की पूजा कर रहा था, हर एक लोगों का अलग माबूद था। लेकिन मुस्तफा आ गए और मुस्तफा आ जाने के बाद आपने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत कर दिया, और ऐलान नबूवत मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में किया था। और ऐलान नबूवत के बाद आहिस्ता आहिस्ता दामन रहमत में लोग आ रहे हैं। कोई हबीब अमनी बनकर आ रहा है, कोई अम्मार इब्ने यासिर बन के आ रहा है, कोई सलमान फारसी बन के आ रहा है, कोई हबश का बिलाल बन के आ रहा है, कोई रूम का सुहैब बन के आ रहा है। ये मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दामन रहमत में पनाह ली जा रही है। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था, एक दिन हुजूर अपने घर से निकले, उलमा तवज्जो कीजिए, मुस्तफा घर से निकले और घर से निकलने के बाद जैसे ही नबी ने घर से बाहर कदम रखा तो सामने एक हसीनो जमील शहजादा था, एक हसीनो जमील जवान था, जिसके चेहरे की बशाशत, जिसके चेहरे का हुस्न जमाल देखकर हर इंसान मक्के का परेशान था। बल्कि उसके चेहरे की खूबसूरती का आलम यह था, अगर कोई इंसान उसे देखता तो एक मर्तबा देखता तो मुड़ मुड़ के बार बार उसे देखा जाता, अगर एक मर्तबा चेहरा देखता तो दोबारा भी उसका हसीन चेहरा देखने के लिए लोग करीब आ जाते। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ओ जवान तेरे चेहरे का हुस्न बड़ा लाजवाब है, ओ जवान तेरे हो चेहरे की मलाहत बहुत है, तेरे चेहरे में जाज़िबियत बहुत है। ओ मेरे शख्स नौजवान सुन ले, अगर तू मशवरा दे मैं मशवरा देता हूँ, अगर तू मशवरा मान ले तो मशवरा ये है मेरे नौजवान कि तू मेरा कलमा पढ़ ले और कलमा पढ़कर तू मुसलमान हो जा। उस जवान ने सर झुकाया और सर झुकाने के बाद वापस चल दिया, और जैसे ही वापस गया था तो इधर मुस्तफा अपने मकान में तशरीफ लाए, और मेरा और तुम्हारा नबी जब मकान में तशरीफ लाया था, मेरा और तेरा नबी अपने घर में तशरीफ लाया, तो मेरे नबी ने रब की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया था, इलाहल आलमीन, या तू देहिया कल्बी को मुसलमान कर दे। मौला मैं तुझसे देहिया कल्बी को मांग रहा हूँ, मौला मैं देहिया कल्बी को मांग रहा हूँ, इलाहल आलमीन देहिया कल्बी को मुसलमान कर दे। हिस्ट्री बयान की जाती है, इधर पैगंबर की दुआ ज़बान फैज से निकली है, उधर क्या हुआ, हजरत देहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद जैसे ही सूरज निकलने वाला था, दिन की सफेदी दुनिया पर साही हो रही थी, रात की सियाही अपने दामन में रात समेट रही थी। लेकिन इतने में हजरत देहिया कल्बी मुस्कुराते हुए खिरामा खिरामा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गए, और जैसे ही काशाने नबुव्वत पे कदम रखा, आका ने इरशाद फरमाया, देहिया कल्बी किस लिए आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं किसी और काम के लिए नहीं, आका मैं किसी और वजह से नहीं, सरकार मैं तो आपका कलमा पढ़ने आया हूँ। इधर मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, और कलमा पढ़ने के बाद अब जहन करीब कर लेना, सुन लियो, इधर देहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद करीब आ गए, और जैसे ही करीब आए हैं ना तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ देहिया तू कलमा पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया आका। अब चेहरे पे मुस्कुराहट है, आमिना का लाल भी तबस्सुम कर रहा है और देहिया कल्बी भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक देहिया कल्बी की आंखों से आंसुओं का
کا سیل ربا جاری ہو گیا، آنسوؤں سے طوفان، آنسوؤں سے اشکوں کا آنسوؤں سے طوفان جاری ہو گیا۔ جب قریب آئے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا او دہیا کلبی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے آمینہ کے لال میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کبھی تو مسکراتا ہوں اور کبھی میں رونے لگتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے سرکار جب میں آئندہ کی جانب دیکھتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، مگر آقا جب ماں قبل کے گناہ دیکھتا ہوں تب مجھے برداشت نہیں ہوتا، میرا کلیجہ باہر آ رہا ہوتا ہے، میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملتی۔ آقا فرماتے ہیں دہیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا آقا جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا پیغمبر تب تک میں نے بڑے گناہ کیے تھے، لیکن یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ماں قبل کے بارے میں سوچتا ہوں آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اگر میں بات کی بات کروں تو یا رسول اللہ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، میرے آقا بتائیے تو صحیح آخر میں کروں تو کروں کیا؟ اتنے میں جبریل امین رئیس الملائکہ سید الملائکہ بلبل سدرہ مصطفیٰ چاند رحمت کی بارگاہ میں آ گئے، اور جب نبی کی بارگاہ میں سید الملائکہ آئے ہیں، بلبل سدرہ نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں، سید رئیس الملائکہ آئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے غلام دہیا کلبی سے کہہ دیجئے گا آقا روئے نہ، آقا رونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کلمے کی برکتوں سے دہیا کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب معافی کا فرمانا سنا تھا دہیا کلبی عرض کرتے آقا بات تو ٹھیک ہے لیکن سرکار دل نہیں مانتا، پچھلے گناہ بہت کی ہے، کیا گناہ کر دیا تو نے دہیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں حالت کفر میں تھا اور میں نے اسی کفر کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے اسلام لانے سے پہلے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آقا میں بڑا ظالم ہوں، میں نے دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو میں نے کیا نہ ہو، پیغمبر میں نے گناہ کیا ہے 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا، لیکن میرے آقا نے جب یہ سنا تو چشمان نبوت سے آنسو نکلے، مصطفیٰ کی آنکھوں کا بندھن توڑ کر آنسو حضرت دہیا کلب مصطفیٰ جان رحمت کے آنکھوں سے آنسو نکل کر مصطفیٰ کے گالوں سے ہوتے ہوئے داڑھی شریف کو تر کرتے ہوئے زمین پہ آنسو کے قطرے گرے۔ دہیا کلبی بھی روتے جا رہے ہیں اور پیغمبر بھی روتے جا رہے ہیں، روتے روتے آقا پوچھتے ہیں دہیا کلبی اب خاموش ہو جا، اللہ کی جانب سے پروانہ بخشش آ گیا ہے، اب رونے کی ضرورت نہیں۔ تو دہیا کلبی عرض کرتے ہیں آقا ضرورت تو نہیں ہے لیکن دل نہیں مانتا، مگر آقا انہی کے اندر انہی 70 لڑکیوں میں نے ایک ایسی بچی کو بھی زندہ دفن کیا ہے جس کے کانوں کی، جس کی چیخنے کی آواز، جس کے باتوں کی آواز آج بھی دہیا کلبی کو پریشان کرے رہتی ہے۔ آقا ایک زمانہ ہو گیا، اس کے باوجود اس دن سے لے کے آج تک دہیا کلبی رات کو سکون سے سویا نہیں ہے۔ سارے لوگ سو جاتے ہیں آقا لیکن مجھے نیند نہیں آتی، گھر والے سوتے ہیں میں تڑپتا رہتا ہوں، رات میں آنکھیں کھل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ جب رات میں آنکھیں کھلتی ہے پیغمبر میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، میرے آقا فرماتے ہیں بتا دہیا کلبی کیا ہوا تھا؟ تو دہیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہوا یہ تھا میں گھر سے باہر نکلا، سفر کے لیے اپنے گھر سے چلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا او میری شریکہ حیات یاد رکھنا میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر بیٹا پیدا ہو تو تو اسے ناز کے ساتھ میں پالنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو میری بیٹی کو تو فوراً گلا دبا کے مار دینا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر چلا گیا یا رسول اللہ، اور جب میں باہر گیا تھا نا واپس کئی مہینے کے بعد آیا، اس وقت میں میرے گھر میں اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی دی تھی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آقا میری بیوی نے اپنی بیٹی کے گلے پہ ہاتھ رکھا تھا، اتنے میں اندر سے آتما بولتی ہے او خاتون کیا کر رہی ہے؟ اگر تم نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تو تاریخ میں تو ایک ماں نہیں ڈائن کے نام سے یاد کی جائے گی، تاریخ تجھے ڈائن کے نام سے یاد کرے گی، ایسا ہے تو اس کو مت مار، اس لیے کہ تو نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، تو بھوکی رہی ہے مگر تو نے پریشانیاں اٹھائی ہے، تو نے سارے مصائب کا سامنا کیا ہے، اور آج تو ماں ہو کر بیٹی کا گلا دبا رہی ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اتنا سننا تھا میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور روتے روتے نبیوں کے نبی فرماتے ہیں دہیا کلبی پھر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا میں باہر تھا تو میری بیوی کا معمول تھا دن ہوتا تو میری بیٹی کو پڑوس کے گھر میں میری بیوی دے دیتی، اور جب شام
شام کا وقت ہوتا تو میری بیٹی کو شام کو گھر لی آتی۔ ایک دن میں باہر سے آیا اور جیسے ہی دروازے پہ دستک دیا تھا اور دروازے کو جیسے ہی میں نے دستک دیا تو اندر سے ایک بچی آئی دروازے پر اور دروازے پہ آ کے بڑے پیار سے بولی تھی۔ اس کا لہجہ بڑا پیارا تھا، یا رسول اللہ اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ آقا اس بچی نے کہا تھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے اندر سے باہر سے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جب اتنا سنا تو اس بچی نے اندر سے جواب دیا تھا اگر آپ اس گھر کے مالک ہیں تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اتنا سنا تو دہشہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پیروں سے زمین نکل گئی، ایسا لگتا ہے کہ میں اسی زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ یہ میرے سامنے کیا بول رہی ہے؟ میں تھا نہیں، مجھے باپ کہہ رہی ہے۔ میں اندر گیا اور میں نے اپنی بیوی کا گریبان پکڑ لیا اور میں نے کہا بتا کیا پیدا ہوا؟ تو کہا کہ بیٹا نہیں بیٹی۔ تو کہا کہ میں نے کہا تھا مار دینا، تو نے مارا نہیں۔ تو فوراً اس نے کہا تھا سرتاج اگر میں مارنا چاہتی تو مار دیتی، لیکن مجھے تاریخ میں ماں کہہ کر نہیں بلکہ زمانہ ڈائن کہہ کر یاد کرتا۔ ڈائن کہاں کرتا مجھے؟ یا رسول اللہ میری بیوی نے اسے مارا نہیں، لیکن اس بیٹی کا بھی کام تھا۔ جب میں باہر سے آتا تو میری بیٹی میرے پاس میں آ جاتی۔ میں بہت نفرت کرتا تھا اس بیٹی سے، اس لیے کہ جب میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے تو میں یہ سوچتا تھا اگر میں بچی کو پالوں گا کل جب جوان ہوگی تو مجھے شادی بھی کرنا پڑے گی، جب شادی ہوگی تو داماد میرے گھر آئے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی عزت کسی مرد کے حوالے کروں، داماد کا چہرہ دیکھو۔ یا رسول اللہ اسی غرض سے میں نفرت کر رہا تھا، لیکن وہ بیٹی تھی نا آقا وہ میرے قریب آتی گئی۔ کبھی میرے جب میں باہر سے آ کر لیٹتا تو میری بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پیروں کو دبانے لگتی۔ آقا کبھی کبھی میری بیٹی میرے چہرے پہ بلائیں لینے لگتی۔ آقا میری بیٹی میرے چہرے پہ پیار کرتی، کبھی میری گود میں کھیلتی، لیکن اس کی بچکانی ادائیں اس قدر لاجواب تھی کہ اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اور جب میں گھر سے باہر نکلا اور جیسے ہی باہر نکلنا تھا تو میں نے دیکھا قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے دہشہ قلبی یہ تو بتا تو نے سارے مکے کی لڑکیوں کو دفن کر دیا، مگر جب تیری اپنی بیٹی پہ بات آئی ہے تو تو نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھا ہے۔ اپنی بیٹی کب مارے گا؟ اپنی بیٹی کب زندہ دفن کرے گا؟ اپنی بیٹی کا خاتمہ کب کرے گا؟ مگر آقا میں جب یہ سوچتا تھا تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی، لیکن بیٹی کی شکل دیکھتا تو میری بیٹی کی محبت پیدا ہو جاتی، لیکن ان دانوں نے مجھے چین سے سونے نہ دیا۔ ایک دن ایسا ہوا فجر کے وقت میں نے بیٹی کو گود لیا اور لے کر کے باہر نکلا، اور جیسے ہی باہر نکلنا تھا تو میرے دل میں خیال آیا آج اس کا قصہ تمام کر دیا جائے گا، اس بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ گھر سے باہر نکلا، فجر کے بعد میں سورج نکل پڑا، سورج نے سفیدی بکھیری اور میں جنگل میں گیا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنے والا ہی تھا، پیدل چل رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے میرے پیروں سے خون نکلنے لگا، میری بیٹی میری گود سے اتر گئی۔ عرض کرتی بابا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا بیٹی دعوت میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں۔ تو فوراً بیٹی نے کہا تھا بابا کیا بات کر رہے ہو؟ ہم ایسی دعوت نہیں کھائیں گے جس دعوت میں اندر ہمارے باپ کا خون لگ جائے، ہمیں ایسے دعوت کی ضرورت نہیں جس دعوت میں ہمارے باپ کے پیروں میں چھالے پڑ جائیں۔ بابا لوٹ چلو، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پتہ ہی چلتا ہے یہ بیٹیاں ہیں دولت ملے نہ ملے مگر باپ سے پیار کیا کرتی ہیں، یہ بیٹیاں ہیں جو بھائیوں سے بے لوث پیار کرتی ہیں، یہ بیٹیاں ہیں جو بھائیوں سے بے پناہ پیار کرتی ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ اگر بھائی دعوت دے یا نہ دے، بھائی کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، اگر دولت ہو یہ دولت کی بھوکی نہیں، یہ اپنے بھائی کی محبت کی بھوکی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بیٹیاں اپنے باپ سے بیٹی کہتی ہے بابا ایسا کیجئے دعوت میں مت جائیے گا، مجھے یہی چھوڑ دیجئے، میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن باپ تھا مانا نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنگل میں چلا گیا اور جانے کے بعد میں نے گڑھا کھود دیا، گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کو اسی گڈھے میں اتار دیا میرے نبی، اور جب میں نے بیٹی پر مٹی ڈالنی شروع کی آقا میری بیٹی پیروں پیروں تک دب گئی۔ یا رسول اللہ میری بیٹی مجھے
دیکھتی رہی اور سوچ رہی تھی میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے, میرا باپ مجھ سے مسکرا رہا ہے, میرا باپ مجھے کھلونا سمجھ کر کھلا رہا ہے, لیکن میں کیا دیکھتی ہوں, اچانک وہ میرا باپ ہے آقا کی بارگاہ میں دہیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر کمر تک دبا دیا, اب بھی میری بیٹی یہی سمجھتی رہی باپ کھیل رہا ہے, لیکن آقا اس کے بعد میں مٹی ڈالتا رہا, اپنی بیٹی کو گردن تک میں نے دبا دیا ہے یا رسول اللہ. جب گردن تک میں نے بیٹی کو دبا دیا اس وقت کا معمول یہ تھا یا رسول اللہ, اس بچی نے آسمان کی جانب رخ کیا تھا اور آسمان کی جانب رخ کر کے اس بچی نے کچھ بولا تھا اور بولنا ہی تھا, میں دور ہٹ گیا اور دور ہٹنے کے ساتھ ساتھ میری بچی مجھ سے کہتی بابا مجھے زندہ دفن مت کرو, میں آپ سے کھانے کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی, بابا مجھے پیار کیجئے گا, میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی, بابا کیا کر رہے ہو, میں آپ کے ساتھ میں ظلم نہیں کروں گی, آپ کا سر شرم سے نیچے نہیں ہونے دوں گی, بابا مجھے مت دفن کیجئے گا ورنہ زمانہ کیا کہے گا. لیکن دہیا قلبی کہتے ہیں آقا میرے دل پر خوف طاری تھا, محبت ختم ہو گئی, غصہ غالب ہو گیا, میں نے پڑوس میں رکھے ایک پتھر کو اٹھایا اور اپنی بیٹی کے سر پہ مار دیا یا رسول اللہ. میری بیٹی اس کی تاب نہ لا کر خون کا پھوارہ نکلا اور زمین پر آ کر کے میری بیٹی وہیں پر ختم ہو گئی. آقا میں اسی دن سے آج تک رو رہا ہوں, آج تک آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. میرے آقا پوچھتے ہیں اوہ بتا دہیا قلبی آخر جب تیری بیٹی نے آسمان کی جانب رخ کیا تھا اس وقت میں بیٹی نے کیا کہا, تو دہیا قلبی عرض کرتے ہیں آقا اس وقت بیٹی کہہ رہی تھی اے مالک اگر زندگی دی ہے تو زندگی بچانے والا بھی بھیج دے, اگر زندگی دی ہے تو زندگی کا مالک بھی بھیج دے, اگر تو نے زندگی دی ہے تو زندگی کا نگراں بھی بھیج دے, اگر زندگی دی ہے تو زندگی کا رکھوالا بھی بھیج دے. لیکن میرے آقا اب میں سمجھ میں آ گیا, ادھر بچی دعا کر رہی تھی اور یہ باب اجابت سے دعا ٹکرائی تھی, تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مسجد صبح صادق کے وقت آمنہ خاتون کے مکان سے وہ سورج نکلا, وہ چاند نکلا جس چاند کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں, بیٹیاں بتاؤ بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی کیا, دل نہیں لگ رہا ہے آپ کا, لگ رہا ہے تو ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. بھئی اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا تو میرا بھی نہیں لگ رہا ہے, اس لیے کہ آپ کے لیے تو ایک جلسہ ہے اور میں تو الحمدللہ روزانہ بول رہا ہوں. آپ آواز دیکھ رہے ہیں نا, یہ آواز پھنسی ہوئی ہے کیونکہ کہاں تک بولا جائے گا, روزانہ بولا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے, میرے آقا کی محبتیں ہیں, نگاہ عنایت رحمت ہے اور میرے مرشد تاج الشریعہ کا فیضان ہے کہ آواز بالکل کام کر رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں سرکار پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے اس وقت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. آج پورے بھارت کے اندر اعلان کیا جاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا 8 سال کے اس پیریڈ میں یہ دیکھ بھی لیا گیا کہ بیٹیاں کتنی پڑھائی جا رہی ہیں اور بیٹیاں کتنی بچائی جا رہی ہیں. یہ معاملہ کھل گیا, راز کھل گیا. اگر دیکھنا ہو بیٹیاں پڑھانے کا اور بیٹیاں بچانے کا اگر کہیں مزاج ملے گا تو تمہیں کہیں اور نہیں اسلام میں مزاج ملے گا. بیٹیاں بچائی جا رہی ہے, بیٹیاں پڑھائی جا رہی ہے. آج زمانہ کہتا ہے اسلام جب سے آیا ہے اسلام نے عورت کو برابری کا درجہ نہیں دیا. اسلام آیا ہے اس نے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا. اسلام آیا ہے اسلام نے عورت کو برابری کا درجہ نہیں دیا. تو میں عرض کرتا چلو پیارے, یاد نہیں ہے پڑھو اسلام کا اتحاد, پڑھو اسلام کی ہسٹری, پڑھو اسلام کا کیریکٹر, اسلام کا ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو. جب تک اسلام نہیں آیا تھا تب تک عورتیں زندہ دفن ہو رہی تھی. اسلام نہیں آیا تھا عورت کو زندہ دفن کیا گیا.
اسلام نہیں آیا تھا شوہر کی چتا پہ عورت چلائی جا رہی تھی، لیکن اسلام آیا ہے تو اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دے دیا، اسلام آیا ہے اس نے عورت کو مرتبہ دیا، اسلام آیا اس نے عورت کو کردار دیا، اسلام آیا عورت کو وقار دیا، اسلام آیا عورت کو معیار دیا، اسلام آیا عورت کو زندگی جینے کا حق دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش کی آوارہ کتیا تسلیمہ نسرین نے کہا تھا اسلام نے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا، بلکہ اسلام نے عورت کو پردے کی چہار دیواری میں مقید کر دیا، اسلام نے عورت کو پردے کی چہار دیواری میں رکھ دیا۔ میں نے کہا نہیں اب ناپاک عورت، اگر تو یہ چاہتی ہے تو زندہ ہے تو بھی اسلام کی برکتوں سے زندہ ہے، اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو تو بھی مر کے مٹ گئی ہوتی۔ آج تیری زبان نہیں کھلتی اگر تو بولتی ہے کہ اسلام نے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا، اسلام نے عورت کو برابری کا درجہ نہیں دیا، اسلام نے پردے کی چہار دیواری میں قید کر دیا۔ تو میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تجھے معلوم رہی، یہ بتا آوارہ کتیا تو جب اپنا مکان بناتی ہے تو اس مکان میں تجوری کہاں بنائے گی؟ تو زمانہ کہے گا مولانا حسنین رضا منظری جب مکان بنتا ہے اور اس مکان کی تجوری بنائی جاتی ہے، اس تجوری کو اندر رکھا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد میں جب اس تجوری کو اندر رکھا گیا، میں نے کہا بتا تو صحیح آخر تجوری کو اندر کیوں بنایا جاتا؟ اس کو باہر کے دروازے پہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو باہر دروازے پہ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ تو زمانہ کہے گا اس لیے نہیں رکھتے، اس میں سونا رکھا جاتا ہے، اس میں چاندی رکھی جاتی ہے، اس میں روپیہ پیسہ رکھا جاتا ہے، لوگ اندر ہوتا ہے اس کو باہر نہیں رکھا جاتا۔ تو میں عرض کرتا چلو اب مسئلہ اسلام کا حل ہو گیا، اب راز کھل گیا۔ تمہاری نظر میں اس لیے اندر تجوری رکھی جاتی ہے، وہاں پہ سونا رکھا جائے گا، وہاں پہ چاندی رکھی جائے گی، وہاں پہ روپیہ رکھا جائے گا، وہاں پیسہ رکھا جائے گا، اس لیے تجوری اندر بناتے ہو۔ تمہاری نظر میں سونا چاندی قیمتی ہے اور اسلام کی نظر میں عورت قیمتی ہے، اس لیے اسلام عورت پردے میں رکھنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسلمان اور اسلام آ گیا دنیا میں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کرناٹکا کے اندر کورٹ نے پارد کر دیا کہ اسلام میں پردے کوئی ضروری نہیں ہے، پردے کا کوئی قانون نہیں، اسلام میں پردے کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہاں میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں آخر ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں، ہمارے خلاف کورٹ میں بیان دیے جا رہے ہیں، پی آئی ایل داخل کی جا رہی ہے۔ اسلام میں پردے کا کوئی قانون نہیں، اسلام میں پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر کیوں؟ تو دنیا جواب دے گی، اس لیے کہ آج ہمارے یہاں سے بیٹیوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم حضرت سید قمر الحسن صاحب قبلہ، حضرت سید قمر الحسن صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات بعد میں کر لینا بھائی، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر اولاد رسول، آل نبی، آل علی، حضرت علامہ سید قمر الحسن صاحب قبلہ مکمل شان سیادت اور خطابت کے ساتھ ممبر شریف پر رونق افروز ہیں۔ آپ ان کے رخ زیبا کی زیارت کریں، ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ بیٹھ جائیے بھائی جان، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھو۔ اچھا جو لوگ باہر کھڑے ہیں اگر انہیں پریشانی نہ ہوئی ہو، جلسہ دیکھ لیا ہے تو یا تو وہ جلسہ دیکھ چکے ہیں تو گھر چلے جائیں، اگر جلسے میں بیٹھنے اور سننے آئے ہیں
تو جگہ بہت خالی ہے، آپ اندر آ کر کے تشریف رکھیے گا، کیونکہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی جلسے میں آ کر بیٹھتے ہیں، ہاں بغیر توفیق کے نہیں ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ توفیق دے گا وہی جلسے میں آ کر بیٹھیں گے، ورنہ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو جلسے میں دور سے کھڑے ہو کے دیکھ کے واپس گئے، بولے بھئی ایک مولانا تو یہ بریلی سے آئے تھے، دوسرے کون ہیں؟ کہاں انہیں بھی دیکھ لیا، سید صاحب کو بھی دیکھ لیا، اب چلو۔ تو میں کہتا ہوں جو جلسے دیکھنے آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ چلے بھی جائیں گے، جو سننے آئے ہیں جسے اللہ نے جلسے گاہ میں بیٹھنے کی سننے کی توفیق دی ہے وہ جلسے گاہ میں آخر تک انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جانے والے نہیں بیٹھنے والے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے سید صاحب کو گواہ بنا کر ان کے نانا کو پکاریے، محبت سے بولیے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگوں نے تیرے محبوب کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، میرے مولا ان ہاتھوں کو کبھی کسی دوسرے کے ہاتھ کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت مت آنے دینا، یعنی کسی کے سامنے ان کے ہاتھ مت پھیلنے دینا۔ مولا جن لوگوں نے تیرے محبوب کے نام پر ہاتھ بلند کیا ہے ان لوگوں کو تو مرنے سے پہلے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی روزے کی حاضری عطا فرما دینا۔ آپ ان کو دیکھیے گا ممبر شریف پر مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے بیٹھے ہیں، اور میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر پردہ کوئی ضروری نہیں، ہماری بیٹیوں کے سروں سے پردہ چھین لیا گیا۔ جب سے یہ مغربی تہذیب نے گھروں میں قدم رکھا ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ غائب ہو گیا، مغربی تہذیب ہمارے قریب آئی ہے۔ تب ہم یہ دیکھتے ہیں آج ہم اپنے مارکیٹوں کا جائزہ دیں تو ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے، او میری عزت دار ماؤ، اگر میں تمہارا رشتے میں بیٹا لگ رہا ہو تو اپنا بیٹا سمجھ کر، اگر کسی کا بھائی لگ رہا ہو تو اپنا بھائی سمجھ کر، آج کی اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ پیغام حسنین رضا منظری کا اپنی دل کی ڈائری پہ نوٹ کرتی چلی جانا، او اسلام کی مقدس بیٹی میں تجھے بتا دے رہا ہوں، ہے تو پردے میں نہیں ہے بلکہ تو عالم یہ ہے ہماری 18 سال کی جوان بیٹی بے پردہ چل رہی ہے اور ہماری 60 سال کی بڑھیا ہے وہ نقاب پہن کے آگے چلتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا زمانہ آ گیا جس کو پردے میں رہنا چاہیے تھا وہ آج بے پردہ جا رہی ہے، اور بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، پہلے تو سر سے اترا تھا وہ دوپٹہ گلے میں آ گیا اور گلے پر بھی قیامت گیا، گلے پر بھی نہ رک سکا، اب وہ دوپٹہ ہے پن کے ذریعے بازوؤں میں پیوست کیا جا رہا ہے۔ ہماری بیٹی جا رہی ہے اور وہی بے غیرت باپ دیکھ رہا ہے، وہی بے حیا بھائی دیکھ رہا ہے، وہی بے حیا شوہر دیکھ رہا ہے کہ ہماری بیوی جا رہی ہے، ہماری بیٹی جا رہی ہے، ہماری بہن جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کنجوس ہے وہ مرد جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بے پردہ عورت گھومے، کنجوس ہے وہ بھائی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن بے پردہ گھومے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ گھومے۔ لیکن تمہاری حیا کہاں مٹ گئی ہے؟ تمہاری بیٹی بے پردہ جا رہی ہے، 60 سال کی بڑھیا نقاب پہن کے جا رہی ہے اور زمانہ کہتا ہے، اور آج جو ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے اسلام میں پردہ کوئی ضروری نہیں، اسلام میں پردے کا کوئی تصور نہیں، اس کا مطلب یہی تو صاف ہے ہماری کچھ بیٹیاں پردہ کرتی ہیں لیکن 95% ہمارے گھروں میں پردہ نہیں، نہ 5% اللہ ماشاءاللہ ہے لیکن 95% پردہ نہیں، جس کی بنیاد پر کہا گیا دیکھو نا اسلام میں پردہ ضروری نہیں، اگر پردہ ہوتا تو مسلمان کی ایک بیٹی پردہ کر رہی ہوتی۔ میں کہتا ہوں یار اے اصلاح معاشرہ میں آنے والے مسلمانوں، آج تو کوٹ یہ کہہ رہا ہے اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ساری عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو کل یہ بھی تو کوئی PIL داخل کرنے کے بعد کوٹ یہ بھی فیصلہ کل کرے گا مسجدوں میں نماز بھی کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ معاذ اللہ نماز بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے ہیں بلکہ 100 میں 10 مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 90 مسلمان نماز نہیں پڑھتے، تو یقیناً کہ مسجدیں بھی بند کرنا پڑے گی، مسجدوں میں بھی بند کرنا پڑے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں غلطی تم کرتے ہو اور اس کا فیصلہ اسلام کے خلاف آ رہا ہے، غلطیاں تمہاری ہے اور فیصلہ اسلام کے خلاف آ رہا ہے، اور میں آج تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، اور مصطفیٰ کے غلاموں اور امام حسین کے
غلام ہو، امام حسن کے غلام ہو، خواجہ اجمیری کے غلام ہو، احمد رضا کے غلام ہو، اگر تم صحیح معنی میں غلام ہو، اگر صحیح معنی میں عاشق ہو، تو آج کے اس جلسے سے یہ عہد کر کے اٹھو، ہماری بیٹیاں پردے میں رہے گی اور ہم مرد مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ہماری بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ ہوگا۔ جب یہ معاشرہ اس طریقے سے تشکیل پائے گا تو زمانہ، جدھر سے بیٹیاں نکلیں گی، جدھر سے تم نکلو گے، تو زمانہ کہے گا جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو مسلمانوں کا نبی کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مسلمان ایسا ہے تو مسلمانوں کا پیغمبر کتنا اچھا ہوگا، لیکن تم نے اس کا معاملہ برعکس کر دیا۔ عالم یہ ہے، آؤ قریب آؤ، آج ہم دیکھتے ہیں رات کو 2 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، 4 بجے ہیں، راستوں میں نوجوان کھڑے ہیں، اگر میری باتیں غلط لگیں تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اس چیز سے نہیں ڈرتے کوئی برا مانے گا یا اچھا مانے گا، لیکن جو صحیح ہے وہی بولا جائے گا۔ ہم نکل کے جا رہے ہیں، ایک 18-20 سال کا جوان ہے، رات کے 2 بجے کان پر فون لگا کے راستے میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے۔ بھائی میں پوچھتا ہوں میرے بھائی کیوں بات کر رہا ہے تو کون سا تیرا اتنا سخت بزنس ہے کہ جو تجھے دن میں بھی ٹائم نہیں دینے دیتا، رات میں بھی تجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے؟ کون سا ایسا کاروبار جس کی بنیاد پر نہ تجھے دن کو آرام نہ رات کو سکون؟ فوراً میرا وجدان کہتا ہے حسنین یہ کوئی اور کاروبار نہیں، یہ وہ بزنس کر رہا ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کی عزت پہ اٹیک کرے گا، عزت پہ حملہ بولے گا، عزت دوسرے کی تار تار کرے گا، عزت پر اٹیک ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان تو اس لیے پیدا نہیں ہوا تھا، تو اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا۔ آج رات میں تجھے نیند نہیں آتی، موبائل کا سہارا لے رہا ہے، کل تیرے اسلاف کا طریقہ تھا، اگر رات کو آنکھ کھلتی تھی اٹھتے تھے اور وضو کیا، مصلی بچھایا اور رات میں ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی، اس وقت وہ مسلمان اپنے مولا کو منانے میں لگ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج رات کے 3 بجے بات ہو رہی ہے، رات کے 4 بجے فون پہ ہیلو ہائے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی اب میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اس جلسے میں باپ بیٹھے ہوں تو ان سے بھی، اگر کسی بہن کا بھائی بیٹھا ہو اس سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، کسی کا شوہر بیٹھا ہو اس سے بھی بات کر رہا ہوں، کسی ماں کا بیٹا بیٹھا ہو اس سے بھی میں آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اگر تو کسی کی عزت پر حملہ کرے گا تو تجھے امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں اگر جس نے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ بد نظری کی، امام شافعی فرماتے ہیں اس کا بدلہ، اور وہ حدیث بھی پوٹ کرتے ہیں اور حدیث کے طور پہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اگر جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بد نظری کی ہے تو اس بد نظری کا بدلہ یا تو وہ چکائے گا، یا اس کی بیوی سے لیا جائے گا، یا اس کی بہن سے لیا جائے گا، یا اس کی ماں سے لیا جائے گا، یا اس کی بیٹی سے وہ بدلہ لیا جائے گا۔ اب آگے امام شافعی فرماتے ہیں اگر چھپ گیا تو چھپ کے بے عزتی ہونا ہے، اگر چھپ گیا تو اس کی بھی عزت اچھل جانی ہے۔ کہاں ہے وہ جوان جو یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے اپنے جوانی کے عالم میں مغروروں کے طور پر ٹہل رہے ہیں، نہ ہمیں اب آج بھی پتا نہ کل کی پتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کے مقدس جوان تجھے اسلام کیا بتا رہا ہے؟ اب یہ امام شافعی اس کا فرمان بیان کر رہے ہیں، اگر وہ نبی یہ ارشاد فرما دے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا یا بیٹی سے یا ماں سے یا بہن سے یا بیوی سے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں آج کے اس جلسے میں، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں، حسنین رضا منظری کا پیغام دل کی ڈائری پر آپ نوٹ کرتے چلے جانا، یاد رکھنا یہ اس کا فرمان ہے۔ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ زمین ہل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان نہیں بدلے گا۔ آپ کہیں گے مولانا حسنین کیا بات کر رہے ہو؟ تو امام مولانا روم اپنے مثنوی میں لکھتے ہیں ایک مسلمان ہے، وہ مسلمان گھر سے نکلا اور گھر سے نکلنے کے بعد کام کے لیے گیا، 1 2 3 4 5 دن تک کام نہ لگا،
مزدوری کر کر کے واپس آ رہا ہے، لیکن گھر میں فاقے پہ نمبر آ گیا۔ فاقہ اس قدر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی بنیاد پر تڑپ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھوک کی بنیاد پر بلک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کام نہیں لگا، گھر واپس آ رہا تھا۔ ایک دن اس کی جوان بیٹی ہے، اس بیٹی نے دل میں خیال پیدا کیا، چلو میں اپنے باپ کے بدلے، گھر میں بے کسی ہے، مفلسی ہے، کھانے کا سامان نہیں، میں اپنے باپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے مارکیٹ میں جاؤں گی، ادھر سے جوان نکلیں گے اور جوان مجھے دیکھیں گے اور میں انہیں دیکھوں گی، اور جب نظر سے نظر ٹکرائے گی اور جب نظر ملے گی جوان قریب آئے گا اور میں اس سے اپنے بدن کا سودا کر دوں گی۔ اس فکر لے کر یہ ہماری بیٹی مسلمان گئی ہے، لیکن اس چوراہے پہ کھڑی کھڑی شام ہو گئی، باپ گھر آیا اور جب آنے کے بعد پوچھتا ہے بیٹی بتا وہاں کہاں ہے تیری بڑی بہن؟ تو جواب ملتا ہے ابا جان وہ تو یہ کہہ کر گئی ہے مارکیٹ میں بن سور کے جا رہی ہوں، ادھر سے جوانوں کی لائن آ رہی ہوگی اور وہ مجھے دیکھے گی، میں اسے دیکھوں گی، اور اس کے بعد میں جب مجھے سودا ہوگا اپنے بدن کا سودا کیا جائے گا، جو پیسہ ملے گا اس سے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرات جب اس غیرت مند باپ نے یہ سنا تو فوراً اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا معبود عزت کا جنازہ نکلنے والا ہے، عزت کی دھجیاں اڑنے والی ہے، عزتوں کا تاج محل چکنا چور ہونے والا ہے، عزتوں کا شیش محل مولا مسمار ہونے والا ہے، عزتیں بچا لے۔ اتنے میں بیٹی آ گئی اور جیسے ہی بیٹی آئی تھی تو بیٹی نے باپ کو دیکھا اور باپ نے بیٹی کو دیکھا تو باپ چیخ مار کے بولا او میری بیٹی بتا کیا عزت کا جنازہ نکلوا کر تو نہیں آئی ہے؟ عزتوں کا تاج محل تو نے توڑوایا تو نہیں، عزتوں کا شیش محل تو نے مسمار تو نہیں کیا؟ تو بیٹی کہنے لگتی بابا نہیں یقین نہ ہو تو قسم کھا رہی ہو، بابا اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہو میں مارکیٹ کے چوراہے پہ پورا دن دھوپ میں کھڑی رہی، جوان آتے رہے جاتے رہے، لیکن میرے باپ میری طرف کسی جوان نے نظر تک اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، نظر تک نہیں اٹھی، اور میں ایسے ہی واپس آ گئی تو باپ کہنے لگا میری بیٹی تجھے معلوم بھی ہے جب تیرے باپ نے آج تک کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تو تجھے بھی کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ پائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میری بیٹیوں تم پردے میں رہو، جوانوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، بزرگوں نماز کی پابندی کرو، اپنے بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، ماں باپ کا ادب و احترام، یہی آج کے جلسے کا پیغام ہے۔ نمازوں کی پابندی، سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ، بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس چلتے چلاتے یہ پیغام دے کر واپس ہو رہا ہوں، یہ زندگی سواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھیے نمازیں مسجدیں آباد کیجئے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔